بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی کی ڈال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اور اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا ہے، یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پڑ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اسی طرح سے بھی معتد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اور روزے داروں کو گویا ضائع کر دینا، اس کو اقرار دیا۔ ہمارے زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشکلہ اس کو اقرار دیا جاتا ہے کہ وہی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کھانا پینا وغیرہ۔ سب روزے دار کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور کے نزدیک روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکات جاتے رہتے ہیں، تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے کہ اول نگاہ کی حفاظت کی، کسی بھی محل جگہ پر نہ پڑیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو لعاب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کی تیروں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ کرام نے یہ بے پہلے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز کہ زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لو بکواس، غیبت، بدگونی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے، اسی لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً تسبیح، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس نے الجھنے، اور اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھا ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لاغویت کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی اعتزاز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس کی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور روزے میں اس سے شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرما دیا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا، حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث میں ایک مضمون بھی متشق ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے
کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے کہ تجربہ اس کی تردید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگ ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بڑی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہے کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں اعتزاز کر دے، بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشکلات تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے۔ حدیث میں بھی باکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقت گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ عوام کا ذکر نہیں، خواص مبتلا ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں۔ دینداروں کی مجلس بھی معلوم سے کم خالی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر یہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر ظاہر واقعہ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کسی کی پست ایسی ہے، پست ایسی بات کرنی جو اسے ناگوارا ہو۔ پوچھا کہ اگر اس میں واقعی وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں تو غیبت کے اگر واقع موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر کا ہو رہا ہے۔ ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سود کے 70 سے زیادہ باب میں سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایک درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمانوں کی آبروزی۔ حدیث میں غیبت اور مسلمانوں کی آبروزی پر سخت ہے۔ سخت عیدیں آئی ہیں، میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ محتاط یہ روایت جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ پر رہتی ہیں، مگر مضمون دوسرا ہے۔ اس لیے اس قدر پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ پر سیاہ کار کو بھی محفوظ فرمائے کہ باطنی امراض میں کثرت سے مبتلا ہوں۔ تیسری چیز کا روزہ کو اہتمام ضروری ہے، وہ کان کی حفاظت ہے ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا زبان سے نکلنا ناجائز ہے۔ اس کی طرف کان لگانا سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ ہیں۔ شریک ہے جو تھی چیز باقی اعضاء بدن مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضاء بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سایہ ہے کہ کسی مرض کے لیے دعا کرتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا سنکیا بھی ملتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ
دعا مفید ہو جائے گی، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ پانچواں، چیز افطار کے وقت حلال مال بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے دار کو قوت شواہنیہ اور طبیعیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورینیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے؟ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی کی نہ مافات میں اور سحر کے وقت حفظ و متقدم میں اتنی زیادہ مقدار رکھ لیتے ہیں کہ بغیر روزے کی حالت ہے کہ اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے خرید کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانی کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدر کی تلافی کرے جو فوت ہوئی ہو۔ حقیقتاً ہم لوگ بجزیہ اس کے اپنے کھانے کے واقعات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ زیادتی مختلف کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے مصر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیائی رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس سے دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے۔ بجزیہ قوت شوائنیہ کے ضعیف ہونے کے اور بڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقاصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزہ کے اندر مختلف اعراض اور فائدے اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہے، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہدوں کا توڑنا، یا پھر اسے موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوک رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوک رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزے سے فقراء کے ساتھ تشبیہ اور ان کے حال پر نظر ہے، وہ بھی جب اسے حاصل ہو سکتی ہے تو جب سحر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھریں کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ کچھ وقت بھوک کی بے تابی کا بھی گزرے۔ ایک شخص کے وہ سردی میں کام رہے تھے اور کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت کپڑے نکالنے کا ہے؟ فرمایا فقراء بہت ہی ہیں اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان کے جیسا ہو جاؤں۔ اس کی تصحیح یہ ہے، صحابہ مرادی فلال رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سحور میں زیادتی نہ کریں، جیسے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ یہ غرض کو فوت کر دیتا ہے۔ اس کی شرح میں تحریر فرمائیں کہ غرض کا مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہوتا ہے کہ زیادتی ثواب کا ثواب ہو اور مساکین فقراء پر ترس آ سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ حق تعالی جل شانہ
کو کسی برتن کا برنا اس قدر ناپسند نہیں ہے جتنا کہ پیٹ کا پر ہونا ناپسند ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کئی روز تک مسلسل لگاتار روزہ رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرکز کو پورے رمضان المبارک کے دیکھا ہے کہ افطار سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چپاتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ کوئی خادم عرض کرتا تو فرماتے بھوک نہیں ہوتی، دوست خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب ربوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہے کہ کئی دن مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ تمام شب کی مقدار سحر و افطار پر دودھ کی چائے کہ چند فجران سوا کچھ نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرکز نے لاجاجیت سے عرض کیا کہ ضعیف بہت ہو جائیں گے، حضرت کچھ تناول ہی نہیں فرماتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے۔ حق تعالیٰ ہم سیاہ کاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کی اتباع نصیب فرما دے۔ توز رہے نصیب مولانا سعید فرماتے ہیں کہ نمبر 6 چھٹی چیز جس کا لحاظ روزہ دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں یہ کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کے نامعلوم کوئی لغز کی طرف سے لطفات بھی نہیں ہوتا، ایسی تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک کو لعنت کرتا رہتا ہے، قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین پہلا فیصلہ ہوگا ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ کے جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتایا جائیں گے اور ان سے نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ نعمتوں میں کیا حق ادا کی؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں اقتتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح اللہ کے انعامات جتلایا کر پوچھے جائیں گے کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ اس لیے کیا تھا کہ لوگ عالم کہیں، سو کہا جا چکا کہ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا،
اسے انعامات الہی شمار کرنے سے اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشادوں کا جھوٹ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ سخی کہیں، سو کہا جا چکا کہ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بددیانتی کے ثمرات ہیں۔ اس قسم کے بہت سے واقعات حدیث میں مذکورہ ہیں، اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خلاف بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانو اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے، مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا امر آخر اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امر آخر ہے۔ اس کے لطف کے اندازے بالکل نرالے ہیں۔ معصیت پر بھی کبھی ثواب دیتے ہیں تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر؟ خوبی ہمیشہ کرشناز اور حرم نیت بسار شوا است بتا کے نام نیت۔ یہ 6 چیزیں علماء صلاح کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہیں کہ خواص و مکرمین کے لیے ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز کی بھی اضافہ کرتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہونے دیں، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تعبیر کا اختیار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں۔ یہ بھی خطا فرمائیں کہ بعض مشاہیر نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصہ بھی خطا ہے، اس لیے یہ اللہ کے وعدے رزق پر اعتماد کی کمی شرع حیا میں بعض مشاہیر کا قصہ ہے۔ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے۔ مباد دل کو اس طرف اتفاق ہو جائے تو کل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے، مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہے، ہم لوگوں کو ان امور کی حوث کرنا بھی محل ہے۔ وزیر حالت پر پہنچے کے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا۔ مفسرین نے لکھا ہے میں آدمی کی ہر جزو پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ ہے بچنا ہے، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے اور اعتزاز، آنکھ کا روزہ لہو لہب کی چیزوں سے اعتزاز ہے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص کا شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا، ذوق کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی اعتزاز، اور سیر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی اعتزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اقتصاد بلا کسی شرع عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے، اللہ ہمیں تقوی والا بنا دے، اللہ ہمیں عمل والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔